تو مفتی ثاقب داؤد صاحب، قربانی کی شرائط کیا ہیں؟ قربانی کی شرائط میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو جی اور عاقل ہو، دوسری شرط ہے بالغ ہو، نابالغ کے اوپر قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح وہ آزاد ہو، غلام کے اوپر قربانی نہیں ہے، اور مقیم یعنی سفر کے اندر نہ ہو، مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے، اور مالدار ہو۔ یہ 6 شرائط جس شخص میں پائی جائیں گی اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا جی۔ مفتی ثاقب صاحب، ایک اور بات جو بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ کون کون سے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ قربانی کون کون سے جانوروں کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے جانور ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کے اندر سب سے پہلے بھیڑ ہے اور بکری، اسی طرح گائے اور اونٹ، ٹھیک ہے جی، مؤنث مذکر کے ساتھ یہ 8 جانور بنتے ہیں جی۔ تو یہ 8 جانور ہیں جن کی قربانی کی جائے گی۔ تو یہ 8 جانوروں کے علاوہ اور کوئی نہیں قربانی کے لیے جانور؟ ہاں، ان کی پھر جو بعض جانور ایسے ہیں کہ جو ان کے ماتحت آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو گائے ہے اس کے ہی کی نسل سے بھینس ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ بعض لوگ اس موقع پر بڑے سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں جائز، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ قربانی جائز نہیں ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بھینس کی قربانی کے اوپر امت کا اتفاق ہے۔ تو بھینس کی قربانی ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل جائز ہے۔ کتاب الاجماع ابن المنذر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی نسل سے ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ بھینس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کی قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی اختلاف بھی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ سعید بھائی لغات کو دیکھیں تو لغت کے اندر جو اہل لغت ہیں وہ بھینس کو بقر ہی کی نسل سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لغت کے اعتبار سے بھی بھینس جو ہے یہ گائے کے ماتحت آتی ہے جی۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے اور بھی ایسے جانور نہیں تھے جن کی آج ہم قربانی کرتے ہیں۔ بکروں کی کئی ساری نسلیں آ گئی ہیں ابھی جو عرب میں موجود نہیں تھی۔ اسی طرح جب ایران کو فتح کیا گیا اس وقت پتہ چلا کہ یہ بھی ایک گائے کی قسم ہے بھینس کا، تو اس وقت پتہ چلا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ بھینس کے اندر 7 شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھینس کی قربانی بھی کرنا جائز ہے بالکل۔ تو مفتی صاحب، قربانی کے ایام کون کون سے ہیں؟ اور جیسے عید والا دن، عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن، اس میں افضل کیا ہے؟ قربانی کے ایام 10، 11 اور 12 ذی الحج ہیں، اور ان میں سب سے افضل تو 10 ذی الحج ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ دوسرے دن جو ہے اس سے کم فضیلت والا ہے، اور تیسرے دن کی فضیلت اس سے بھی کم ہے، لیکن آپ تینوں دن قربانی کر سکتے ہیں جی۔ تو مفتی صاحب، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ آپ نے جیسے بتا تو دیا ہے کہ فلاں فلاں جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، تو جیسے گائے، بھینس، بکری، دمبا، اونٹ، تو ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ جانوروں کی عمر کے حوالے سے سب سے پہلے تو بھیڑ، بکری، دمبا، ان کے اندر 1 سال کی عمر ہونی چاہیے، اور دمبے کے اندر یہ بات ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کا ہے لیکن وہ دیکھنے میں اتنا تازہ فربا ہے کہ وہ سال کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز اور درست ہے۔ اور گائے، بیل، بھینس کے اندر 2 سال کی عمر ہونا یہ شرط ہے، اور اونٹ کی 5 سال عمر ہونا یہ شرط ہے جی۔ مفتی ثاقب داؤد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔